اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بلند آواز میں صلوات سورہ انعام کی 65ویں آیت میں اگر میں نہیں بھولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کسی قوم پر 3 صورتوں میں نازل کرتا ہے، یا اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک وہ عذاب جو آسمان سے آئے، جیسے پتھروں کا برسنا یا شدید بارش۔ ایک عذاب وہ جو پاؤں کے نیچے سے آئے، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب۔ ایک تیسری نازک صورت قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ ان 2 عذاب سے بعض ممالک ان 2 عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک نازک صورت بھی قرآن مجید نے اللہ کے عذاب کی بیان کی ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، داخلی لڑائیاں، باہمی خون ریزیاں۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ زلزلہ، سیلاب، پتھروں کا برسنا یا شدید بارش کا نازل ہونا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ سونامی کا آ جانا یہ چھوٹا عذاب ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مر مٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو داخلی جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جب کوئی کمیونٹی، قرآن مجید نے مسلمانوں کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا ہے، تم خیر امت ہو، تم سلیکٹڈ نیشن ہو۔ خطاب ملا ہے مسلمانوں کو کہ تم سلیکٹڈ نیشن ہو، تم خیر امت ہو۔ کوئی قوم مردہ اس وقت ہوتی ہے
جب وہ بے معنی چیزوں میں اپنی انرجی کو لگاتی ہے اور جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپسی جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالی کا شدید عذاب ہے کہ جس میں تمام مسلم ممالک مبتلا ہیں. ہر جگہ آپ کو داخلی جھگڑے ملیں گے. صومالیہ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا دیکھنے میں یا کہنے میں مسلم ممالک ہیں، لیکن وہاں کی صنعت اور حرفت پر کرسچینٹی چھائی ہوئی ہے یا چائنیز چھائے ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں، میں جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. عراق میں ہر دن بم پھٹ رہے ہیں، افغانستان میں ہر دن لوگ مارے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بیداری کی کوئی صورت نہیں نکلتی. لاکھوں لیٹر خون مسلمانوں کا زمین پر بہہ چکا ہے. مچھر کے خون کی ویلیو ہے لیکن ایک مسلمان کے خون کی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. اور ان سب کی وجہ ہمارے داخلی جھگڑے ہیں. دشمن ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، بذات خود ہر شخص نیوٹرل ہے. نہ کوئی ہمارا دوست ہے نہ کوئی ہمارا دشمن ہے. ہمارا سلوک، ہمارا بیہیو کسی کو ہمارا دوست بناتا ہے تو کسی کو ہمارا دشمن بناتا ہے. ورنہ ہر آدمی نیوٹرل. اللہ کی تخلیق کا جو اصول ہے، جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر یہ دنیا بنائی ہے، ان اصولوں کے مطابق ہر شخص نیوٹرل ہے. آپ کا سلوک کسی کو آپ کا دوست بناتا ہے اور آپ ہی کا سلوک کسی کو آپ کا دشمن بناتا ہے. ورنہ پیدائشی طور پر نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی دشمن. ہمارے داخلی جھگڑوں نے دنیا کو ہمارا دشمن بنایا. مصطفیٰ کمال اتاتürk، ترکی میں آپ نے اس کا نام سنا. 1919 میں اسے حکومت ملی. کہاں؟ ترکی میں. 20 سال تک اس نے حکومت کی. کمال اتاتürk نے کتنا؟ 20 سال تک حکومت کی. اس نے یورپ اور ترکی کے درمیان جو دوری تھی اسے مٹانے کے لیے، جو اختلاف تھا اسے مٹانے کے لیے اس نے یہ کیا، کلچر کو ایک کرنے کی اس نے کوشش کی کہ یورپ اور ترکی کا کلچر ایک ہو جائے. تو اس نے کیا کیا؟ جو عربی رسم الخط تھا اسے چینج کیا. ہر ترکی جو ٹوپی پہنے ہے. اس نے یہ سوچا کہ یورپ اور ترکی میں جو فرق ہے وہ کلچر کا فرق ہے، اور اس نے سب لوگوں کو کوٹ پتلون پہننا شروع کیا. لوگوں نے کوٹ پتلون پہننا شروع کیا. عربی کا رسم الخط نکل گیا. لوگ کوکا کولا پینے لگے، برگر کھانے لگے، مائیکل جیکسن کی میوزک پہ تھرکنے لگے. تو اس نے سوچا کہ ہم اگر اس فرق کو مٹا دیں گے تو یورپ اور ہم ایک ہو جائیں گے. اس کے برعکس رشیا میں
لینن کو 1917 میں حکومت ملی. لینن اور مصطفیٰ کمال اتاتürk کا ایک ہی زمانہ میں. لینن نے رشیا میں صرف اور صرف 7 سال حکومت کی, 7 ایئرس. اس نے سوچا کہ رشیا اور یورپ میں جو فرق ہے وہ کلچر کا نہیں بلکہ سائنس کا ہے. اس نے یہ کیا کہ بہت سارے دارالترجمے قائم کیے رشیا میں, 2 لاکھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ترجمہ کرنے والوں کو, ٹرانسلیٹر کو. ان کا کام یہ تھا کہ جرمن, فرینچ اور انگلش لینگویج میں جو لٹریچر ہے سائنس کا اسے رشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں, اور اس طرح سے رشیا میں یورپ اور رشیا کے درمیان جو فرق ہے اس نے کلچر کا فرق محسوس نہیں کیا. اس نے کہا یہ سائنس کا فرق ہے, اگر سائنس میں ہم دونوں ایک ہو جائیں تو یقیناً ہم ایک سپر پاور بن سکتے ہیں. تو آج رشیا ایک سپر پاور بنا. ٹرکی کلچر کے ایک ہونے کے باوجود سپر پاور نہیں بنا بلکہ پسماندہ ممالک میں شمار ہوتا ہے. تو کوکا کولا پی لینا, ہیمبرگر کھا لینا یا مائیکل جیکسن کی میوزک پہ تھرکنا, اس کو ماڈرنزم نہیں کہتی. ترقی لباس کے چینج ہو جانے سے نہیں ہے, ترقی علم کی وجہ سے ہوتی ہے, ترقی ذہن کی وجہ سے ہوتی ہے, ترقی دماغ کی ترقی کا نام ہے. آپ نے لباس یورپین جیسا پہن لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ترقی کر لی. آپ کی غذائیات میں تبدیلی آ گئی جس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بہت ساری ترقی کر لی. ماڈرن بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کے حدود و قیود سے آزاد ہو جائیں. ماڈرن اسے کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکایت نہ کرے. ماڈرن تو وہ انسان ہے جو آپسی جھمیلوں میں نہ پڑے. ماڈرن تو وہ آدمی ہے کہ جسے گالیاں بھی دعاؤں کی شکل میں نظر آئیں. ماڈرن تو ایسا آدمی کہ اس کا دماغ بڑا وسیع ہے, وہ سطحی چیزوں میں کبھی الجھتا نہیں, سطحی چیزوں میں کبھی الجھتا نہیں ہے. ایک مومن کی تعریف پیغمبر اکرم نے یہ کی ہے کہ المؤمن قیس, مومن ہوتا ہے بیدار. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے ترقی بھی محض ترقی کسی کام کی نہیں, علم محض علم کسی کام کا نہیں, فن محض فن کے کسی کام کا نہیں, ہنر ہنر کے کوئی کام کا نہیں. یونان کے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ تھے, پتا آپ کو, مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یونان کو تہس نہس کر دیا ہے. جبریل کو یونان کے تہس نہس کرنے کی ذمہ داری دی گئی. جناب جبریل یونان کی سرزمین میں آئے, انہوں نے دیکھا کہ سارے یونانی اسمارٹ ہیں, ہینڈسم ہیں, خوبصورت ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہائی ایجوکیٹڈ ہیں, ان پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جناب جبریل نے سوچا ان کے اوپر آخر عذاب کیوں, یہ تو سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں. انہوں نے سوچا کہ آخر چلو ان کو تباہ کرنے سے پہلے ذرا ان کا اسٹینڈرڈ میں دیکھوں. یونان کی ایک گلی میں داخل ہوئے جناب جبریل, یہ تاریخ ہے. ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اسے بلا کے پوچھا بیٹا تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں عالم ملکوت میں کون سا فرشتہ کہاں رہتا ہے میں یہ جانتا ہوں. یونان کے لوگ اس زمانے میں, آج کا انسان بھی ستاروں کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا کل کا ایک یونان کا باشندہ ستاروں کے بارے میں جانتا تھا, کے بارے میں جانتا تھا. اتنا علم ان لوگوں کے پاس تھا. اس نے جناب جبریل نے کہا اگر تم عالم ملکوت میں کون سا فرشتہ کہاں رہتا, اگر تمہیں اس کا علم ہے تو تم بتاؤ کہ اس کو جبریل کہاں ہے. اس نے اپنی جیب سے چند گوٹیاں نکالی اور حساب لگا کے کہا کہ جبریل تو آسمان پہ نہیں ہے. پھر کہاں ہے؟
تو زمین پہ بھی نہیں ہے. پھر اس نے گوٹیوں سے اپنا حساب لگایا, صحرا میں بھی نہیں ہے, پہاڑوں میں بھی نہیں ہے, دریاؤں میں بھی نہیں ہے, جنگلوں میں بھی نہیں ہے, تو پھر جبریل ہے کہاں؟ اس بچے نے کہا ہو نہ ہو, یا تو تم جبریل ہو یا میں جبریل ہوں, اور میں تو ہو نہیں سکتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ تو ہی جبریل ہو. جبریل کا علم کے ذریعے سے جبریل کو جان لینا تباہی سے نہیں بچاتا, اس علم پر عمل کر کے جبریل پر ایمان لانا تباہی سے بچاتا ہے. جبریل کو جان لینا تباہی سے نہیں بچاتا, اتنا علم. مگر اس علم کے باوجود وہ لوگ عذاب پروردگار سے محفوظ نہ رہ سکے, نہیں بچ سکے. تو محض علم کسی انسان کو عذاب سے نہیں بچاتا, بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے. علم آئے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ لگیں. علامہ اقبال لاہور کے ایک دوست تھے, ان کے کافی بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے اقبال سے پوچھا, اقبال یہ چڑھونی کیا ہوتی ہے؟ لوگ چڑھتے ہیں کسی بات میں. اقبال نے کہا مجھے تو نہیں پتا, ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا. دوسرے دن صبح اقبال نے ان کے گھر اپنا نوکر بھیجا, جاؤ آم کا اچار لے آؤ بوڑھے میاں سے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اقبال کے نوکر نے, بوڑھے میاں کا گھر کا. کہا علامہ صاحب نے اچار مانگا آم کا. انہوں نے کہا میرے گھر پہ اچار نہیں بنتا. ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر اقبال نے نوکر کو بھیجا, جاؤ آم کا اچار لے کر آؤ. دروازہ کھٹکھٹایا, علامہ صاحب آم کا اچار مانگ رہے ہیں. بھائی میں نے کہہ دیا کہ ہمارے گھر پہ آم کا اچار نہیں بنتا ہے. ایک آدھے گھنٹے بعد پھر بھیجا, جاؤ آم کا اچار. اب ان کے تیور بدلے. بھائی کم بخت, میں نے تجھے بتا دیا کہ آم کا اچار میرے گھر پہ نہیں ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اقبال نے بھیجا. اب انہوں نے آستین کو چڑھایا, ڈنڈا لیا, آگے آگے وہ نوکر, پیچھے پیچھے یہ. لڑکے پوچھنے لگے حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا کم بخت میں کہہ رہا ہوں کہ آم کا اچار میرے گھر میں نہیں ہے, یہ بار بار آم کا اچار کے لیے آ رہا ہے. چڑھونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن اگر چڑھے آدمی تو بہت بڑی حقیقت ہے. دنیا نے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا رکھا ہے. چڑھتے ہیں مسلمان, چھوٹی چھوٹی بعض مدے رکھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں, ایک فلسطین ایک مدعا ہے, ایک مدعا ہے, جس پہ مسلمان چڑھتے ہیں. جب چڑھتے ہیں مسلمان تو دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہمارے لیے بہت ساری چڑھونیاں ہیں, ان چڑھونیوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, مشتعل نہ ہو. دشمن اگر ہمیں مشتعل کرنے کی کوشش بھی کرے, ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جنگ خندق میں دشمن نے جب امیر المومنین کے سامنے لعاب دہن ڈال دیا تو علی مشتعل نہیں ہوئے بلکہ سینے سے اتر آئے. ہمارا مذہب جذبات کو کنٹرول کرنے کا مذہب ہے ہمارا. مالک اشتر جنگ صفین میں سورما, بہادر, دلیر, ساون, سپاہی تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ مالک اشتر معاویہ کے قریب پہنچ چکے. ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے, صرف ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے. مالک اشتر نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار اٹھائی ہے. کسی نے آ کے مالک اشتر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, مالک علی بلا رہے ہیں. نہ جانے کتنا کنٹرول تھا مالک اشتر کو اپنے نفس پہ, پوری طاقت سے اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا. اگر ہم وہاں ہوتے تو معاویہ کو پہلے قتل کر دیتے اور پھر علی کے پاس آتے, مولا آپ نے منع کیا تھا ٹھیک ہے, لیکن میں کیا کروں, دشمن میرے سامنے تھا, میں جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدلنا نہیں چاہتا تھا. مولا میں نے مار دیا, اس کو قتل کر دیا, اب اگر میں آپ کی نگاہ میں مجرم ہوں تو لیجئے یہ تلوار لیجئے, مجھے میرا گلا کاٹ دیجئے. اگر مالک اشتر مولا کے منع کرنے کے باوجود معاویہ کا گلا کاٹ دیتے
تو یقیناً ہو سکتا ہے علی معاویہ کے بارے علی مالک اشتر کے بارے میں یہ کہہ دیتے مالک بڑا سپاہی تھا، بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن کبھی علی مالک کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ یہ سند جو مالک کو ملی ہے یہ طاقت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اطاعت کا نتیجہ ہے۔ مذہب جذبات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، جذبات سے باہر ہونا نہیں سکھاتا۔ تو کو چاہیے کہ جب ایسے جذباتی مسائل تمہارے سامنے آئے تو ایموشنل ہونے کے بجائے تم اتنے اپنے آپ میں اتنی گہرائی رکھو نفس میں کہ تم بڑے سے بڑے مشتعل کر دینے والے مسائل میں بھی تم صبر سے کام لو، ضبط سے کام لو۔ مشکلات انسان کو آتی ہیں بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں آتے۔ مشکل جتنے بھی مسئلے آتے ہیں، چاہے وہ برادری کا مسئلہ ہو، خاندان، گھریلو مسئلہ، سینٹر کا مسئلہ، اجتماعی کوئی مسئلہ، معاشرتی مسئلہ، جذبات دلانے والی کئی چیزیں پیش آتی ہیں، وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی ایک حقیقی مومن کی علامت ہے۔ کنٹرول کرنا۔ اور پھر یاد رکھیے عذاب اور مشکل میں ایک فرق ہے۔ عذاب ایک الگ چیز ہے، مشکل ایک الگ چیز ہے۔ عذاب انسان کو فنا کرتا ہے، مشکل انسان کو بناتی ہے۔ جتنی مشکلات جو انسان کو آتی ہیں، اور کئی چار پانچ قسمیں ہیں مشکلات کی۔ ایک مشکل وہ ہے جو لا آف نیچر کے تحت وجود میں آتی ہے، جیسے سیلاب، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، آندھی، طوفان، سیلاب، تیز ہوا کا آنا، بجلی، یہ کیا ہے؟ یہ لا آف نیچر کے تحت وجود میں آتی ہیں۔ بعض مشکلات وہ ہیں جو ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، ٹرینوں کا پٹریوں سے اتر جانا، سمجھ رہے ہیں، بریک فیل ہو جانا، فلائٹ کا جو کراش کر جانا، یہ وہ ہیں جو ٹیکنیکل پوائنٹ سے جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ بعض مشکلات وہ ہیں کہ جو سماج کی پیداوار ہوتے ہیں، جیسے خلا ہے، طلاق ہے، بھوکمری ہے، بیوگی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سماج کی پیداوار ہے، کمیونٹی کی پیداوار ہے۔ بعض مشکلات وہ ہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے وجود میں جن کو لاتا ہے، جیسے شراب نوشی ہے، جوا ہے، سٹا ہے، یہ وہ مشکلات ہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے۔ مشکلات چاہے جس طرح کی بھی ہوں، آتی ہیں انسان کو بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں گنا کولو میں ڈالا جاتا تھا تو 25% رس گنے کے اندر آ جاتا تھا۔ آج کوشے بنے ہیں، مشینیں بڑی بڑی، جیسے اس میں گنا ڈالا جاتا ہے، گنا بھوسا ہو جاتا ہے، سارا رس نکل جاتا ہے۔ یعنی جتنا پریشر پڑتا ہے اتنا ہی اندر کی چیز باہر آتی ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہوں، جتنا پریشر ہے پڑتا ہے آدمی کے اوپر اتنا اندر کی چیز باہر نکلتی ہے۔ جتنی مشکلات زیادہ پڑتی ہیں اندر کا آدمی نکھر کے باہر آتا ہے۔ سوئی ہوئی مشکلات جو ہے جتنی ہیں، سوئے ہوئے احساسات وہ بیدار ہوتے ہیں آدمی کے جب مشکلات انسان کو پڑتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام سجاد کو پوری دعائیں صحیفہ کاملہ پڑھ لیجئے، کہیں بھی امام سجاد نے مشکلات کے دفع ہونے کی دعا خدا سے نہیں کی۔ کبھی نہیں کہا پروردگار فلاں میری مشکل کو ٹال دے، کسی دعا میں نہیں کہا پروردگار میری مشکل کو ٹال دے، مجھ سے مشکل کو ہٹا دے، کہیں نہیں کہا۔ ہمیشہ کہا پروردگار مجھے مشکلات سے فیس کرنے کی طاقت دے۔ امام سجاد نے کہیں نہیں کہا میری مشکل کو ٹال دے، ہمیشہ کا پروردگار مشکلات کو فیس کرنے کا مجھے حوصلہ دے۔ مشکلوں کے ٹالنے کی دعا صابرین کرتے ہیں، جو مشکلات سے ٹکرانے کی دعا کرتا ہے وہ سید الصابرین ہوتا ہے، جو مشکلات کو بھی فیس کرنے کی طاقت مانگتا ہے، حوصلہ مانگتا ہے۔ تو آئے ماہ مبارک رمضان میں ہم ذات پروردگار سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔